بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 85، 86، 87 اور 88 کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ یہ تفسیر ہم سیرت الجنان کی والیوم 2 سے پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 85 سورہ الناس کی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جو اچھی سفارش کر رہے ہیں وہ ہے جس میں کسی کو جائز نفع پہنچایا جائے یا تکلیف سے بچایا جائے، اس پر ثواب ہے۔ جیسے کوئی نوکری کا واقعہ مستحق ہے اور کسی دوسرے کے حق تلفی نہیں ہو رہی تو سفارش کرنا جائز ہے، یا کوئی مظلوم اور پولیس سے انصاف دلوانے میں مدد کے لیے سفارش کی جائے۔ بری سفارش اور ہے جس میں غلط سفارش کی جائے، ظالم کو غلط طریقے سے بچایا جائے، یا کسی کے حق تلفی کی بجائے جیسا کسی غیر مستحق کو نوکری دلانے کے لیے سفارش کی جائے، یا کسی کو شراب یا سینما کے لائسنس دلوانے کے لیے سفارش کی جائے، یہ حرام ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 86 میں آیت نمبر 86 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو اس سے بہتر لفظ سے جواب دو، یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے حیاک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے۔ اور جب دین اسلام آیا تو اس میں اس کلمے کو سلام سے تبدیل کر دیا گیا، اور یہ کلمہ حیاک اللہ کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے، کیونکہ یہ جو شخص سلامت ہوگا تو وہ لازمی طور پر زندہ ہوگا، اور صرف زندہ شخص سلامت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی زندگی مصیبتوں اور آفات سے ملی ہوئی ہے۔ اس آیت میں سلام کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اس مناسبت سے ہم یہاں سلام سے متعلق چند شرعی مسائل ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے۔ مثلا یہ پہلا شخص السلام علیکم کہے تو دوسرا شخص وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر پہلے نے رحمت اللہ ورحمت اللہ بھی کہا تھا تو یہ برکات بڑھائے، بس اس سے زیادہ سلام اور جواب میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ نمبر 2، کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے مسلمانوں کو سلام نہ کرے۔ یوں ہی جو شخص خطبہ، تلاوت قرآن، حدیث اور اذان اور تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں ان کو بھی سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کر دے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں۔ نمبر 3، جو شخص شطرنج، چوسر، تاش، انجافہ وغیرہ کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہوگا، یا گانے بجانے میں مشغول ہو، یا پخانہ یا غسل خانہ میں ہو، اور یا برا ہو کر سلام نہ کیا جائے۔ نمبر 4، آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ بعض جگہ یہ بڑی غلط رسم ہے کہ میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محروم کرتے ہیں، حالانکہ سلام جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ نمبر 5، بہتر سواری والا کمتر سواری والوں کو، اور کمتر سواری والا پیدل چلنے والوں کو، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹا بڑے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرے۔ سلام سے متعلق شرعی مسائل کو مزید معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ 16 کا مطالعہ کیجیے۔ 87 نمبر میں آیت نمبر 87 سورہ النساء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں، یعنی اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ناممکن اور محال ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے، اور ہر عیب اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ وہ جملہ ایوب سے پاک ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کلام میں جھوٹ کا ممکن ہونا ذاتی طور پر محال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مکمل طور پر صفات کمال ہے، اور جس طرح کسی صفت کمال کی اس سے نفی ناممکن ہے، اسی طرح کسی نقص و عیب کی صفت کا ثبوت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، اس حقیقت کے بہت بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں،
اس آیت میں استحکام انکاری ہے، یعنی خبر، وعدہ اور وعید۔ کسی بات میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا نہیں کہ اس کا جھوٹ تو بالذات محال ہے، کیونکہ جھوٹ خود اپنے معنی ہے ہی کے رد سے کبھی ہے، کیونکہ جھوٹ واقعے کے خلاف خبر رہنے کا نام ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس سے انکار فرماتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو کر، کیونکہ اس کی خبر تک کسی کو جھوٹ کو کسی راہ نہیں کہ جھوٹ عیب ہے، اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ تو دوستو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خبر ازلی ہے، کلام میں جھوٹ ہونا عظیم نقص ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پا سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب یا نقائص سے پاک ہے، اور اس کے حق میں خبر کے خلاف ہونا سراپا نقص ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی سورہ النساء کی اگلی آیت 88 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو اکٹھا الٹا دیا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پائے گا۔ اس آیت کا نشان نزول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کھلم کھلا مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملی۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے دو گروہ ہو گئے، ایک فرقہ ان کو قتل کرنے پر اصرار کر رہا تھا اور ایک ان کے قتل سے انکار کرتا تھا۔ اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اطاعت اور مشرکوں کے ساتھ جا ملنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اسے ہدایت کی راہ دکھا دو؟ یہ محال ہے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ تو دوستوں، بزرگوں، بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔